انسانی تاریخ میں دولت ہمیشہ سب سے بڑی کشش رہی۔ اقتدار ہو یا طاقت، ہر چیز آخرکار دولت کے گر گھومتی ہے، اور جب دولت بینکوں کی فولادی تجوریوں میں قید ہو تو کچھ لوگ اپنی جان کو داؤ پر لگا کر ان تجوریوں کو توڑنے کی ٹان لیتے ہیں۔ یہ کہانیاں عام چوروں کی نہیں، یہ وہ وارداتیں ہیں جنہوں نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ کچھ ڈاکے اتنے منظم اور حیران کن تھے کہ آج تک پولیس اور تحقیقاتی ادارے ان پر کتابیں لکھتے ہیں، اور کچھ ایسی تھی جنہوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اپنی حکمت عملی بدلنے پر مجبور کر دیا۔ آج کی اس ڈاکومنٹری میں ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی اور خطرناک بینک ڈکیتیوں کے سفر پر، وہ کہانیاں جہاں ذہانت، جرات اور صفاقی نے مل کر تاریخ رقم کی۔ گریٹ ٹرین روبری، برطانیہ، 1963۔ 8 اگست 1963 کی صبح برطانیہ کی فضاؤں میں سکون تھا۔ لندن سے گلاسکو جانے والی ایک خصوصی ٹرین رائل میل بینک نوٹ لے کر جا رہی تھی۔ یہ نوٹ پرانے تھے لیکن ان کی مالیت 2.6 ملین پاؤنڈ تھی، جو آج کے حساب سے اربوں روپے بنتی ہے۔ پلین مہینوں پہلے بنایا گیا تھا۔ 15 ڈاکو کی ٹیم نے سگنل سسٹم میں تبدیلی کی اور رات کے اندھیروں میں ٹرین کو روک دیا۔ ماسک پہنے ڈاکو بجلی کی رفتار سے ڈبوں میں داخل ہوئے۔ ٹرین ڈرائیور کو قابو کیا گیا، گارڈ کو بے بس کر دیا گیا اور کیش سے بھرے ڈبے خالی کر دیے گئے۔ کچھ ہی منٹوں میں ڈاکو ٹرکوں میں کیش بھر کر فرار ہو گئے۔ پورے برطانیہ میں کلبلی مچ گئی۔ پولیس کو لگا جیسے یہ کسی فلم کا منظر ہو۔ آخرکار کئی ڈاکو گرفتار ہوئے لیکن کچھ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے۔ آج بھی یہ واردات کرائم ہسٹری کی سب سے دلچسپ کہانیوں میں شمار ہوتی ہے۔ اسٹاک ہوم بینک روبری، سویڈن، 1973۔ 23 اگست 1973 کو سویڈن کے ایک بینک میں 2 مسلح ڈاکو گھس آئے۔ انہوں نے عملہ کو یرغمال بنایا اور کئی دن تک پولیس کے ساتھ مذاکرات جاری رہے، لیکن اس واردات نے ایک نیا موڑ لیا۔ یرغمالیوں نے پولیس پر بھروسہ کرنے کے بجائے ڈاکو سے ہمدردی شروع کر دی۔ وہ ڈاکو کو اپنے محافظ سمجھنے لگے۔ یہ ایک ایسا نفسیاتی رجحان تھا جسے بعد میں اسٹاک ہوم سنڈروم کہا گیا۔ برنک منٹ ہائس، لندن، 1983۔ 26 نومبر 1983۔ لندن کے ہیترو ایئرپورٹ کے قریب برنک منٹ کمپنی کے گودام ڈاکو نے اندر گھس کر عملہ کو باندھ دیا۔ جدید مشینوں کی مدد سے تجوری کھول لی گئی۔ 26 ملین پاؤنڈ مالیت کا سونا، ہیرے اور جواہرات لوٹ لیے گئے۔ اس وقت یہ برطانیہ کی سب سے بڑی ڈکیتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس واردات میں اندر سے کسی نے مدد دی۔ سونے کا بڑا حصہ کبھی برآمد نہ ہو سکا۔ یہ ڈاکہ آج بھی کرائم آف دی سینچری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ برازیل کا فورٹیلیزا بینک ڈاکہ، 2005۔ یہ کہانی کسی ہالی ووڈ فلم سے کم نہیں۔ برازیل کے شہر فورٹیلیزا میں ڈاکوں نے ہفتوں تک زیر زمین سرنگ کھودی۔ یہ سرنگ 78 میٹر لمبی تھی اور اس میں روشنی اور ہوا کا نظام بھی موجود تھا۔ ایک دن ڈاکو سرنگ کے ذریعے سیدھا بینک کی تجوری میں جا پہنچے اور تقریباً $70 ملین چرا لیے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ بغیر گولی چلائے ہوا۔ یہ ڈاکہ فلمی لگتا ہے لیکن حقیقت ہے، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی کیش ہائس میں شمار ہوتا ہے۔ نارتھ ہالی ووڈ شوٹ آؤٹ، امریکہ، 1997۔ 14 فروری 1997۔ لاس اینجلس کے علاقے نارتھ ہالی ووڈ میں 2 ڈاکو بینک آف امریکہ میں داخل ہوئے۔ وہ مشین گنز، رائفل اور ہیوی ویپن سے لیس تھے۔ پولیس نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو 1.5 گھنٹے تک مقابلہ جاری رہا۔ گولیاں پورے علاقے میں گونجتی رہی۔ درجنوں پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ آخرکار دونوں ڈاکو مارے گئے، لیکن یہ واقعہ امریکہ کی پولیس کے لیے سبق بن گیا۔ اس کے بعد پولیس نے اپنے ہتھیاروں کو جدید بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ وارداتیں عام عوام میں خوف کی علامت بن گئی۔ یہ کہانیاں اس بات کی گواہی ہے کہ جرم کی جڑیں ہر معاشرے میں موجود ہے، چاہے سرنگ کھود کر ہو، گولیوں سے یا کی بورڈ سے۔ ڈاکہ ڈاکہ ہی ہوتا ہے۔ کچھ ڈاکو پیسوں کے ساتھ غائب ہو گئے، کچھ جیلوں میں سڑ گئے اور کچھ موت کے گھاٹ اتر گئے، لیکن ایک بات طے ہے، انسان چاہے کتنا ہی مضبوط تالا کیوں نہ لگا لے، جرم ہمیشہ نئے راستے نکال لیتا ہے، اور یہی حقیقت دنیا کو بار بار ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔